سب سے پہلے میں پریس کلب کی انتظامیہ اور آپ سب کا رپورٹرز، کیمرہ مین، ویڈیو سے ریلیٹڈ جتنے ہمارے ساتھی ہیں کہ آپ اس بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ، خاص طور پہ اس کراچی سے جس ایشو کی وابستگی ہے، اس پریس کانفرنس میں آپ یہاں موجود ہیں۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بلدیاتی ادارے جمہوری نظام کی نرسری ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں بنیادی شہری مسائل کا حل بلدیاتی ادارے با اختیار مقامی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پاکستان میں اگرچہ کہنے کو جمہوری نظام ہے، منتخب حکومت ہے، لیکن پاکستان کا صوبہ سندھ اور اس کا سب سے بڑا شہر لوکل گورنمنٹ سے محروم ہے۔ سندھ میں بااختیار لوکل گورنمنٹ کا سسٹم نہایت کامیابی سے 2010 تک چلتا رہا، جس نے عوام کی بڑی خدمت کی۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور نوابشاہ میں ایم کیو ایم کی مقامی حکومتوں نے ان شہروں کی جس بڑے پیمانے پر خدمت کی، وہ ملک بھر کے عوام کے سامنے ہے۔ نہ تو حکومت سندھ بلدیاتی انتخابات کرانے پر تیار تھی اور نہ ہی کسی اور صوبے میں انتخابات کرائے جا رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے واضح احکامات دے کر ملک میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کو یقینی بنایا۔ پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہو گیا۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، وفاقی دارالحکومت میں میئر، ڈپٹی میئر اور ڈسٹرکٹ چیئرمین کے الیکشن ہو چکے ہیں، لیکن سندھ میں تاحال میئر، ڈپٹی میئر اور ڈسٹرکٹ اور تعلقہ چیئرمین کے انتخابات نہیں ہو سکے۔ معزز صحافی حضرات، کراچی اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات کو منعقد ہوئے 7 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک کراچی اور سندھ میں میئر، ڈپٹی میئر، ڈسٹرکٹ چیئرمین کے انتخابات نہیں کرائے گئے۔ ان انتخابات کو ایک سازش کے تحت مختلف بہانے بنا کر مسلسل ٹالا جا رہا ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف حکومت سندھ رکاوٹیں ڈال رہی ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن اور وفاق میں موجود متعصب عناصر کراچی اور سندھ میں میئر، ڈپٹی میئر اور ڈسٹرکٹ چیئرمین کے انتخابات کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ کبھی حکومت سندھ اپنی چال بازیوں کے ذریعے اس معاملے کو عدالتوں میں گھسیٹ کر لے جاتی ہے، کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ان انتخابات کی گیند کو عدالت کے کورٹ میں ڈال دیتا ہے۔ معزز صحافی حضرات، پہلے سٹی کونسل اور ڈسٹرکٹ کی مخصوص نشستوں کے معاملے کو کھینچا جاتا رہا۔ جب تمام تر مرحلوں سے گزر کر محفوظ مخصوص نشستوں کے انتخابات ممکن ہو گئے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میئر، ڈپٹی میئر اور ڈسٹرکٹ چیئرمین کے انتخابات کے انعقاد کے لیے خود 9 جون 2016 کو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ گزشتہ روز یعنی 14 جون 2016 کو جبکہ سٹی کونسل اور ڈسٹرکٹ کونسلوں کی مخصوص نشستوں پر کامیاب ہونے والے ارکان کی حلف برداری ہونی تھی کہ گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا اور کراچی اور سندھ کے میئر، ڈپٹی میئر، ڈسٹرکٹ چیئرمین کے انتخابات کو ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا۔ اس بار ان انتخابات کے التوا کے لیے یہ نہایت بہنڈا اور مضحکہ خیز بہانہ بنایا گیا کہ چونکہ الیکشن کمیشن کے 4 ارکان ریٹائر ہو رہے ہیں، لہٰذا نئے ارکان کی تقرری تک یہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 14 جون کو ہی معلوم ہوا کہ الیکشن کمیشن کے 4 ارکان ریٹائر ہو رہے ہیں؟ اتنے بڑے منصب پر فائز شخصیات کی ریٹائرمنٹ کا مہینہ حتیٰ کہ تاریخ تک کافی عرصے قبل ہی متعلقہ ادارے کی تمام ذمہ دار شخصیات کو معلوم ہوتی ہیں، اور الیکشن کمیشن کے ارکان کی ریٹائرمنٹ قریب تھی تو 9 جون
2016 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی نے میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین کے انتخابات کا شیڈول کس طرح جاری کیا؟ جب الیکشن کمیشن کے ارکان ریٹائرمنٹ کے قریب ہونے کے باوجود الیکشن کا شیڈول جاری کر سکتے ہیں اور ان کے موجودگی میں جاری ہو سکتا ہے تو پھر انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے؟ معزز صافی حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ارکان کی ریٹائرمنٹ محض ایک بہانہ ہے۔ کراچی اور سندھ میں میئر، ڈپٹی میئر اور ڈسٹرکٹ چیئرمین کے انتخابات کو روکنے کے لیے جس طرح بار بار مختلف بہانوں سے ملتوی کیا جا رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ارباب اختیار کراچی اور شہری سندھ کو حق حکمرانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ انہیں ان کے اس بنیادی حق سے جان بوجھ کر محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف منتخب بلدیاتی نمائندوں کو ان کے آئینی اور قانونی حق سے محروم کیا جا رہا ہے، بلکہ سپریم کورٹ کے احکامات اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کراچی اور سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں میں بنیادی سہولتوں کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ اس صورتحال کی روشنی میں میئر، ڈپٹی میئر، ڈسٹرکٹ چیئرمین کے انتخابات ضروری ہیں تاکہ منتخب نمائندے شہری مسائل کے حل کے لیے کام کر سکیں، لیکن حکومت الیکشن کمیشن میں موجود متعصب ارباب اختیار کراچی اور سندھ کو مسائل میں گھرا رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک بار پھر میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین کے انتخابات ملتوی کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس تمام صورتحال پر ایم کیو ایم کی قیادت نے گزشتہ روز اپنا طویل اجلاس کیا اور طویل صلاح مشورے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میئر، ڈپٹی میئر اور ڈسٹرکٹ چیئرمین کے انتخابات کو ملتوی کیے جانے کے خلاف کل بروز جمعرات کراچی میں صوبائی الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، جس میں تمام منتخب یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر شریک ہوں گے۔ اسی طرح حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص اور نواب شاہ میں بھی الیکشن کمیشن کے مقامی دفاتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایک سیاسی نہیں بلکہ عوامی مسئلہ ہے، کراچی سمیت سندھ کے تمام شہریوں کا مسئلہ ہے، لہٰذا اس سلسلے میں مشترکہ موقف اپنانے کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کا از خود نوٹس لیں اور میئر، ڈپٹی میئر، ڈسٹرکٹ چیئرمین کے فی الفور انتخابات کا حکم جاری کریں۔ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سمیت تمام ارباب اختیار سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ کراچی اور سندھ دشمنی بند کی جائے اور میئر، ڈپٹی میئر اور ڈسٹرکٹ چیئرمین کے انتخابات فی الفور کرائے جائیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یہاں بتاتا چلوں کہ ایز اے نامینیٹڈ میئر، فردوس صاحب بھی آ گئے، ان کی گاڑی ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایز اے نامینیٹڈ میئر میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہم نے اس ایشو پہ ساری سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا اور ہمارا رابطہ ہوا۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سیاست سے بالاتر ہو کے یہ عوامی مسئلہ ہے، کراچی کا مسئلہ ہے، ہم لوگوں کو کراچی کے رہائشیوں نے ووٹ ڈالا ہے، منتخب کیا ہے، ایک ذمہ داری سونپی ہے، مگر افسوس کہ جتنی بھی کراچی کی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ان میں سے ہمارا اس پریس کانفرنس میں کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے پی ٹی آئی کے فردوس صاحب، جو کہ یو سی سوسائٹی ایسٹ سے چیئرمین ہیں، اس کے بعد منصور شاہ جہاں بھائی یو سی 30 کلفٹن، منصور شیخ کلفٹن ساؤتھ کے یو سی سے تعلق ہے ان کا 30 سے، عزیز اللہ افریدی بھائی جو کہ یو سی 46 سلطان آباد ویسٹ سے ان کا تعلق ہے، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ایک بڑے کاز کے لیے، کراچی کے کاز کے لیے مجھے اور میری جتنے بھی چیئرمین ہمارے یہاں، وائس چیئرمین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈپٹی میئر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں نامینیٹڈ، ہمیں سب کو بہت خوشی ہے کہ ہم اس وقت سیاست نہیں کر رہے، کراچی کے عوام کا مسئلہ ہے
ہمیں جیسے کہ میں نے کہا ان کو بھی کراچی کے عوام نے ووٹ ڈالا ہے, ان کو بھی ڈالا ہے, ان کے ساتھی کو بھی ڈالا ہے اور ہمیں بھی ڈالا ہے, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کراچی کو ان مسائل سے نکالا جائے. جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جس میں بدنیتی نظر آ رہی ہے, تھوڑی سی کلیریفیکیشن, یہ ہماری پارٹی پوزیشن ہے, یہ ہم 3 افراد کی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ذمہ داروں سے میری بات ہوئی تھی کل, انہوں نے, ہاں پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے یہ, یو آر رائٹ, آئی ایگری, یہ میں نے کہا نہیں, آپ نے 3 افراد کے نام, نہیں, میں یہ شروع میں کہہ دیا, نہیں اچھی بات ہے, کلیئر ہو گئی. بلکہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم آگے بھی اس جد و جہد میں اس کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ہم ساتھ چلیں گے انشاءاللہ, اور میں ان کے دفتر بھی جاؤں گا اور ان کے گھر بھی جاؤں گا, کیونکہ یہ اب سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ میری جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کراچی کے عوام کا مسئلہ. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بدنیتی, میلفائڈی کہاں نظر آ رہی ہے حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی. دیکھیں, پہلا نوٹیفیکیشن نکلتا ہے 3 جون کو. ذرا نوٹ کیجئے گا, آپ لوگ بھی سب کراچی سے تعلق رکھتے ہو, اس ایشو کو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ریز کریں. 3 جون کو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ اوتھ لینے کی تاریخ, ریزرو سیٹ کے جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں ان کی اوتھ کی تاریخ 14 ہے. تاریخیں نوٹ کیجئے گا. 3 جون 2016 کو نوٹیفیکیشن آتا ہے اسلام آباد سے کہ 14 جون کو اوتھ ہوگا. کل 14 جون تھی, ہم سب اوتھ لینے گئے تھے ان کے ساتھ دینے کے لیے. وہ جو ریزرو سیٹ کے لوگ موجود تھے سب اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں. ایک لاسٹ مومنٹ پہ ایک پریس ریلیز آتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد سے کہ اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا, اور وہ الیکشن پوسٹ پون کر دیے گئے, وہ اوتھ پوسٹ پون کر دیا گیا. اچھا, اس سے پہلے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہے 9 جون 2016, الیکشن کمیشن آف پاکستان, ان کی کاپیاں میرے پاس ہیں. اس میں اوتھ ہوتا ہے میئر, ڈپٹی میئر کا. میں صرف آخر میں ڈیٹس لا رہا ہوں آپ کو, اس سے پہلے بہت مختلف ڈیٹس بھی ہیں. جو اوتھ کی ڈیٹ ہے وہ 4 جولائی ہے. یہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے 9 جون کا. اب جو آج نوٹیفیکیشن آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جس میں پوسٹ پون کیا گیا ہے اس سارے پروسیس کو, وہ یہ کہتا ہے کہ whereas schedule for election of reserve seats, administration of oath to be elected to the elected councillors and subsequent elections for chairman, vice chairman and mayor, deputy mayor, etc. was issued in the province of Sindh. Wide notification, یہ notification دیے میں انہوں نے. ریزن جو دے رہے ہیں, whereas the tenure of all 4 honorable ممبرز آف الیکشن کمیشن, ریزن انہوں نے یہ دیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے, کمشنر کے ساتھ 4 ممبرز ہوتے ہیں ریٹائرڈ ججز, ان کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے, اور وہ ڈیٹ ہے 12. ممبرز آف الیکشن کمیشن کمپلیٹڈ آن 12/6/2016. 12 کو ان 4 ممبرز کی ٹینیور ختم ہو گیا, وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. تو پہلا نوٹیفیکیشن نکلا تھا 3 تاریخ کو, 3 جون کو, دوسرا 9 جون کو. جب یہ 2 نوٹیفیکیشن نکلے تھے پروسیس کمپلیٹ کرنے کے لیے تو یہ ممبرز موجود تھے, یہ ریٹائر نہیں ہوئے تھے. جب یہ ریٹائر ہو رہے ہیں 12 کو, بعد میں نوٹیفیکیشن ایشو ہونے کے بعد میں, یہ ان کی بدنیتی صاف نظر آ رہی ہے. یہ الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو سکتا ہے قانونی طور پہ بھی. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج آپ کے دیے ہوئے 60 ڈیز بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آپ نے 60 ڈیز میں الیکشن کا پروسیس کو کمپلیٹ ہونے کا آرڈر دیا تھا. ہائیسٹ کورٹ, سپریم کورٹ, چیف جسٹس آف پاکستان خود اس کیس کو دیکھ رہے تھے. اس کے بعد یہ حال ہے کہ آپ کے آرڈرز کو بھی جس طرح دوسرے آپ کے آرڈرز کو نہیں دیکھا جا رہا, اس پہ نہیں امپلیمنٹ کیا جا رہا. اس میں سے ایک ایڈیشن اور ہو گیا ہے, وہ آپ کا آرڈر جو آپ نے سپریم کورٹ اسلام آباد سے ایشو کیا تھا کہ 60 ڈیز میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہو اور آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ کیا جائے, آرٹیکل جو آئین کا ہے. مگر افسوس کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, اسی طرح اب اور ڈیلے کرنے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری کرا دیا گیا ہے کہ
ٹل فردر آرڈرز. اب ٹل فردر آرڈرز کب ہوتا ہے؟ یہ ہمارے جو بھی صاحب اقتدار ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس ملک میں صاحب اقتدار کون ہیں، آپ کی نالج میں ہے. میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ میلفائڈی نظر آ رہی ہے، بدنیتی نظر آ رہی ہے ڈیلے کرنے کے لیے. جو میں نے پوائنٹس اپنی پریس کانفرنس میں آپ کے سامنے رکھے، میں ایک سوال پرائم منسٹر صاحب سے بھی کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے آپ کو ہماری جگہ رکھیں. آپ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں. یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جمہوریت کی نرسری ہے. اس کے بغیر نہ فیڈرل گورنمنٹ کام کی ہے نہ پروونشل گورنمنٹ کام کی ہے. آپ کا آئین کہتا ہے یہ. تو اگر آپ کو ایم این اے بننے کے بعد پرائم منسٹر نہیں بننے دیا جاتا 7 مہینے تک اور آپ کو اسی طرح دوڑایا بھگایا جاتا تو آپ کا کیا حال ہوتا اور آپ کیا کرتے؟ میرا یہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے سوال ہے. جس طرح ہمیں نہیں، آپ مینڈیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہو، کراچی کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کیا نہیں جا رہا. تو یہ عوام بھی دیکھیں کراچی کی، پورے پاکستان کی، پوری دنیا کی، کہ جمہوریت کے چیمپئن کس طرح دھجیاں بکھیر رہے ہیں جمہوریت کی. اور خاص طور پہ کراچی کی عوام دیکھیں کہ جن لوگوں کو آپ نے الیکٹ کیا ہے ان کو آفیسز ہولڈ کرنے نہیں دیا جا رہا، جان کے ان کو ڈیلے پروسیس کو ڈیلے کرایا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میلفائڈی نظر آ رہی ہے. اس پہ نوٹس لیں، ایکشن لیں چیف جسٹس آف پاکستان کہ 12 کو آپ کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے. اس سے پہلے کے نوٹیفیکیشن ایشو ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ریٹائر ہونے والے ہیں. تو یہ چند پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے. اب میں ریکویسٹ کروں گا پی ٹی آئی کے ذمہ دار سے، نقوی صاحب سے، کہ وہ چند باتیں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ یہ الیکشن 5 دسمبر کو ہوئے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم جون کے مہینے میں کھڑے ہیں اور تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو کہ ایک بہت ہی اہم ہے، وہ حصہ ہے پبلک گورننس کا، وہ اپنی جگہ موجود نہیں ہے. جیسے کہا گیا، یہ کسی پارٹی کے نظریے کے تحت ہم یہاں نہیں موجود، اس سے کہ ہمارے جو اختلافات ہیں ایم کیو ایم سے وہ سب کو پتہ ہے. لیکن یہ مسئلہ کراچی کے شہریوں کا مسئلہ ہے. اس شہر کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، اب ان کو وہ ذمہ داری دینی چاہیے کہ وہ جواب دہ ہوں ان لوگوں کے سامنے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے، چاہے وہ ایم کیو ایم نے کیے تھے، پی ٹی آئی نے کیے تھے، پی 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 نے کیے تھے یا جے یو آئی نے کیے تھے، کہ ہم اب کراچی کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اس سے کہ اس شہر کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. یہ شہر پانی کے لیے بلک رہا ہے. اس شہر میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں رہا. اس شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہاں کوڑا اٹھتا نہیں ہے. لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ کو ہم نے الیکٹ کیا تھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم ان کو یہ جواب نہیں دے سکتے کہ ہمیں ابھی اقتدار دیا نہیں گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ یہ دونوں اور چیف جسٹس ایکشن لیں اور فوری طور کے اندر کراچی میں بلدیاتی حکومت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کی ضرورت ہے وہ کیے جائیں. کبھی کورٹ کا سہارا لیا جا رہا تھا اور آج اب یہ الیکشن کمیشن کا سہارا لیا جا رہا ہے. یہ بات ہر ذی شعور شہری کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ جب نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ 12 کو یہ ریٹائر ہو رہے ہیں؟ اگر یہ ضروری چیز تھی تو یہ پورا پروسیس 12 سے پہلے مکمل کر لیتے وہ. اور اگر نہیں ہو سکتا تھا تو وہ اپنا قانون اس طرح لکھتے کہ ان کے جانے کے بعد بھی چیف الیکشن کمشنر موجود ہیں، وہ نظام چلتا رہتا. جب چیف الیکشن کمشنر موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں نظام چل سکتا ہے. اور فوری طور کے اوپر یہ اس سے کہ الیکشن کمیشن کے 4 افراد کے جانے سے الیکشن کمیشن کی مشینری نہیں ٹوٹتی. ہر جگہ وہ آفیسرز موجود ہیں جو کہ الیکشن کنڈکٹ کروا سکتے ہیں. یہ 4 ممبران آ کے الیکشن نہیں کنڈکٹ کروا رہے. جس آدمی کو بھی نتائج سے کوئی ہوگی
नाराजगी वो बाद में चैलेंज करे, कोर्ट में करे या इलेक्शन कमीशन के सामने करे। इससे कि हमें खौफ किस बात का है? पिछली दफा इलेक्शन कमीशन बनने में 18 माह लगे थे। क्या 18 माह और इंतजार करें शहर कराची के लोग? ये नामंजूर है। हम अपने इख्तिलाफात के बावजूद आज इस प्लेटफॉर्म में साथ इसलिए बैठे हैं कि इसमें इस शहर का भला है, कि शहरी हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत और सिंध में बल्दियाती निज़ाम फौरी तौर पे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो बता दें। आप क्या समझते हैं कि इसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है या सिंध हुकूमत शामिल है या कोई और लोग या इदारे ऐसे हैं जो ये मुझसे अगर सवाल है, मैं समझता हूँ ये बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मैं किसी हुकूमत को या किसी को जिम्मेदारी देखें, इलेक्शन कमीशन अफसोस से कहना पड़ता है कि इंडिपेंडेंट नहीं है इस मुल्क में, कभी रहा ही नहीं, आज भी नहीं है। वही हाल सूबे के इलेक्शन कमीशंस का है, जबकि होना ये चाहिए था कि उनको, अगर फेडरल इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन इसको इम्प्लीमेंट नहीं भी करता, इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, उससे अबव कोई चीज़ नहीं है। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मगर यहाँ कौन इस मुल्क को चला रहा है ये मेरे ख्याल में आप भी नहीं बता सकते। उम्रे का टिकट दूंगा अगर आप बता दो मुझे। मेरे ख्याल में आप इशारे समझते हैं, आप साफ़ी हैं माशाल्लाह। तो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट को कहा है, इलेक्शन कमीशन को कहा है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल। अगर दोनों बेइख्तियार हैं तो फिर घर जाएं, सिस्टम में क्यों हैं? बिल्कुल हम लाए अमल बनाएंगे। एहतजाज का मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल हम अपने लीगल एक्सपर्ट से भी डिस्कस कर रहे हैं इस बात को कि इसको हम कोर्ट में किस तरह चैलेंज किया करेंगे। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमने आज इस मकाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ आके एक बुनियादी नुक्ते की तरफ कहा कि पीटीआई चाहती है कि इस शहर में बल्दियाती निज़ाम राइज हो। प्रोटेस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि उसका वक्त आएगा, लेकिन उससे पहले जाके हमें गवर्नर से भी बात करनी चाहिए, हमें चीफ मिनिस्टर से भी बात करनी चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी बात करनी चाहिए, और साथ हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। इस वक्त मुल्क में हर चीज़ जो है सड़क पे आके फैसला नहीं करवाएंगे, ये पीटीआई का नुक्ता नज़र है। हम समझते हैं कि अगर ऊपर हुकूमत अच्छी हो जाए, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट आ जाए और गुड गवर्नेंस की बुनियादें कायम हो जाए फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, तो ये ऐसे मसाइल आएंगे ही नहीं। हम वो गुड गवर्नेंस कायम करने के लिए पीटीआई पिछले सालों से जद्दोजहद करती आ रही है, और ये जो इस वक्त पनामा गेट का इशू है वो भी इसी गुड गवर्नेंस का और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट का इशू है। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करता चलूँ कि आज 12 बजे हमारी मीटिंग हुई है कराची में तनवीर साहब से, इलेक्शन कमीशन में जो सेक्रेटरी हैं उनसे। उन्होंने फिर हमें सारी डिटेल से आगाह किया और हमें वो नोटिफिकेशन की कॉपी भी दी कि जो इस्लामाबाद से ताज़ा आया था, गर्म था काफ़ी। तो हमने जो ऑप्शंस हैं उनको भी देखा है, जैसे कि आपने भी कहा। हमने इलेक्शन कमीशन में जाके सेक्रेटरी से भी बात की है, और बाकी जो आपने नाम लिए मेरी नज़र में वही तो हैं जो इस डिले के पीछे हैं। अब उनसे क्या बात की जाए? उनसे रिक्वेस्ट ही की जा सकती कि इस तरह ना करें। कराची का नुकसान हो रहा है, सिंध का नुकसान हो रहा है, पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। हमें काम करने दिया जाए, हम सब काम करने के लिए आए हैं। इनको पार्टी बनाएंगे अपनी पटिशन में टाइम में? किनको? इस गवर्नमेंट को? वो तो फिर लीगल एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे कि किन किन को पार्टी बनाया जाना चाहिए। ठीक है। एहतजाज के लिए आपने कहा कि हम अभी मरालाबाद साथ देंगे, आज साथ बैठेंगे, लेकिन एहतजाज में कल आप साथ जी अभी फैसला नहीं हुआ। एक तरफ तो आप सड़कों पर वैसे ही आ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, फेडरल गवर्नमेंट के फेडरल खिलाफ। गवर्नमेंट। जब पहले तो कराची है, बहुत बड़ा मसला है कराची का, और
ये ज़ाहिर जमहूरियत की नर्सरी है, तो अगर आप जमहूरियत की नर्सरी के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे तो पहला स्टेप है। जी मैं जैसे आपको कह चुका हूँ ना कि इस मुल्क के मसाइल जो हैं वो बहुत सारे हैं। अगर आप जमहूरियत की नर्सरी की बात करते हैं तो ये भी एक हकीकत है कि जब भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं किसी ने भी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर कोई जोर नहीं दिया। जमहूरियत को बहाल हुए हुए आज 8वां साल है, मुशर्रफ साहब को गए हुए 8 साल के अंदर न सिंध की हुकूमत जो कि 8वां साल में चल रही है, न पंजाब की हुकूमत जो 8वें साल में चल रही है, उन्होंने कोई ऐसे इंतजाम किए हों जिससे लोकल गवर्नमेंट बनती हो। तो इसके मतलब ये शर जो है वो ऊपर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाह रहे हैं, इससे कि वो जब देते भी हैं तो इख्तियारात वाली नहीं देते। सिंध की लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ही आपको नजर आ जाएगा कि ये पूरा बल्दियाती निज़ाम जो है वो एक सेक्रेटरी लोकल बॉडीज रिमूव कर सकता है। और इसका पूरा बिल जो था वो मेरे ख्याल से 2 मिनट पे पास हुआ था सिंध असेंबली में, कोई डिबेट नहीं हुई थी। तो आप जिधर प्रोटेस्ट करना चाहिए वो जमहूरियत के खिलाफ जो फोर्सेस हैं जो जमहूरियत को पनपने नहीं दे रही उनके खिलाफ होना चाहिए। थैंक यू।